بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کامن پرابلمس آف ریسپائریٹری سسٹم۔ ریسپائریٹری سسٹم میں کون کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہے، تو آج ہم پڑھیں گے کہ ہمارے ریسپائریٹری سسٹم میں کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہے، کن وجوہات سے، اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، یعنی اس کا علاج کیا ہے۔ پریویس نالج میں پچھلے کلاس میں ہم نے ایکسچینج آف گیسز اینڈ مومنٹ آف گیسز یہ دو ٹاپک پڑھے تھے کہ کس طرح آکسیجن ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے اور اس کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ یہ کس طرح ہمارے جسم سے باہر آتی، یعنی ایکسچینجنگ کس طرح ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کہ یہ ہوا جب داخل ہوتی ہے ہمارے جسم میں تو اس کی مومنٹ کس طرح ہوتی ہے، یعنی انسپائریشن اینڈ ایکسپائریشن، یہ دونوں ٹاپک پڑھے تھے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ریسپائریٹری سسٹم اور اس کے پارٹس پڑھے تھے، مختلف پارٹس ریسپائریٹری سسٹم کے وہ پڑھے تھے۔ تو ان پارٹس میں خرابی کی وجہ سے ریسپائریٹری سسٹم میں کچھ پرابلمز وہ اکر ہو جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کامن ریسپائریٹری پرابلم کون کون سے ہیں ہمارے ساتھ، تو اس میں پہلا نمبر ہے استھما، نمونیا، دا کامن کولڈ، ٹیوبرکلوسس اینڈ اسموکنگ۔ یہ سب بیماریاں پرابلمس ہم پڑھیں گے، اس کے وجوہات پڑھیں گے، کازز، اس کے سمٹمز کیا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ یعنی کس طرح ہم اس کا علاج کریں گے۔ تو اس میں پہلا نمبر ہے ہمارے ساتھ استھما۔ تو استھما اس کو دمہ کہتے ہیں۔ دمہ یہ کس کو کہتے ہیں، کون سی بیماری ہے، تو یہ وہ حالت ہے جس میں برانکیولز ٹیوب، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ونڈ پائپ یعنی ٹریکیا یہ دو شاخوں میں ڈیوائیڈ ہوئی ہوتی ہے، اس کو برانکی کہتے ہیں۔ برانکی پھر سب ڈیوائیڈڈ ہوئی ہوتی ہے اور برانچز میں تقسیم ہوئی ہوتی ہے، اس کو برانکیولز کہتے ہیں۔ تو جب برانکیول ٹیوبز یہ انفلیمیشن کی وجہ سے، سوزش کی وجہ سے یہ نیرو ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اس میں ہوا جو ہے نا وہ بآسانی داخل نہیں ہوتی، اس میں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، اس حالت کو استھما کہتے ہیں۔ اس کے کازز کیا ہے، یعنی کون کون سے وجوہات سے استھما آتی ہے، اس کا اٹیک ہوتا ہے۔ تو کازز میں پہلا نمبر ہے کہ یہ ایک انوائرمنٹل فیکٹر سے پیدا ہوتے ہیں، یا جینیٹیکل یعنی موروثی فیکٹر بھی ہے، وراثتی۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی کازز ہے، اس میں ڈسٹ ان ایئر، اسموک، کولڈ ایئر، اس کی وجہ سے بھی استھما آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا میں ڈسٹ، گرد و غبار، پولن جو پھولوں میں ہوتی ہے، جو زرد کلر کی ذرات ہوتے ہیں پھولوں میں، اس کو پولن کہتے ہیں۔ تو ہوا میں پولن کی موجودگی، اسموک سے، دھوئیں سے، اس کے علاوہ ڈسٹ یعنی گرد و غبار سے استھما اس کی شکایت ہوتی ہے، اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں، یہ کنڈیشن آ سکتی ہے۔ تو استھما یہ جب برانکیولز یہ نیرو ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، تو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس قسم کے حالات کو، اس قسم کی کنڈیشن کو استھما کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں سلائیڈ میں، تو نارمل لنگ اینڈ ایئر وے یہ نارمل ہے، اور آپ دیکھ لیں سیکنڈ نمبر اس کی جو ٹیوب ہے، نالی ہے، وہ تنگ ہے انفلیمیشن کی وجہ سے۔ تو اس قسم کے حالت کو استھما کہا جاتا ہے۔ تو اس میں انفلیمیشن اکر ہو جاتی ہے ٹیوب میں، اور اس انفلیمیشن کی وجہ سے یہ ٹیوب تنگ ہو جاتے ہیں اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اس کو استھما کہتے ہیں۔ استھما کو ہم کیسے ٹریٹڈ کریں گے، اس کی ہم کیسے علاج کریں گے، تو استھما کا علاج کرنے کے لیے ہم انہیلر استعمال کرتے ہیں۔ انہیلر ایک ڈیوائس ہوتا ہے جس میں میڈیسنز ہوتے ہیں، اور اس کو پمپ کرنے کے لیے ڈائریکٹ یہ برانکیول ٹیوبز میں چلے جاتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ہی اس کی علاج کرتے ہیں، مطلب وہ برانکیول آزاد ہو جاتے ہیں، جو نیرو ہوتے ہیں
وہ اس کی اسپیس وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور ہم بآسانی سانس لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان سبسٹانس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس سے استھما ہوتا ہے، جس سے استھما پیدا ہوتی ہے۔ تو استھما یہ پہلا پرابلم ہے ریسپائریٹری سسٹم کا، جس میں برانکائل ٹیوبس یہ انفلیمیڈ ہو جاتے ہیں، نیرو ہو جاتے ہیں اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ سیکنڈ نمبر ہمارے ساتھ ہے نمونیا۔ تو نمونیا یہ بھی ریسپائریٹری سسٹم کا ایک کامن پرابلم ہے، ایک عام پرابلم ہے، اور یہ نمونیا یہ مائکرو آرگینزم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یعنی بیکٹیریا کی وجہ سے۔ اس بیکٹیریا کو اسٹریپٹوکوکس کہتے ہیں، اسٹریپٹوکوکس۔ اس اسٹریپٹوکوکس کی وجہ سے جب یہ ایلولائی میں جاتے ہیں، یعنی اس کی کازز یہ مائکرو آرگینزم ہے، خاص طور پر بیکٹیریا، اور وہ بیکٹیریا اس کا نام ہے اسٹریپٹوکوکس۔ تو یہ بیکٹیریا یہ ایلولائی میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر پس یعنی پیپ پیدا کرتے ہیں، پیپ۔ تو وہاں پر پیپ پیدا ہو جانے کے بعد وہاں پر یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے، اس پرابلم کو نمونیا کہا جاتا ہے۔ اس کے سمٹمز کیا ہے، اس کے علامات کیا ہے کہ جب کسی کو نمونیا ہو تو اس کے سمٹمز کیا ہوں گے، علامات کیا ہوں گے؟ تو علامات میں سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ فیور ہوگا، اس کو بخار ہوگا۔ اس کے علاوہ چیسٹ پین، سینے میں درد ہوگا، اور شارٹنس آف بریتھ کے سانس جو ہے نا وہ مختصر ہوگی، سانس لینے میں دشواری ہوگی۔ تو یہ اس کے سمٹمز تھے، یعنی علامات تھے کہ نمونیا ہونے کی صورت میں علامات کیا ہوگی۔ تو اس کے علاوہ اس کی پریونشن یعنی ٹریٹمنٹ کس طرح ہوگی؟ تو ہمیں ہیلتھی فوڈ کھانی چاہیے اور خاص طور پر صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ سلیپنگ وہ ٹائم پر کرنی چاہیے، ٹائم پر اٹھنا چاہیے، اور کافی جو ہے نا وہ سلیپ کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انٹیک آف فلوئڈس، بہت سے فلوئڈس یہ بھی پینے چاہیے۔ تو نمونیا یہ دوسرا پرابلم ہے ریسپائریٹری سسٹم کا، جس میں مائکرو آرگینزم یہ کاز سے شامل ہے، اس کی وجہ سے نمونیا ہو جاتی ہے۔ تو اس مائکرو آرگینزم کی وجہ سے ایلولائی میں پیپ پیدا ہوتا ہے، اس کو پھر نمونیا کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ڈائیگرام میں، تو پیپ کی وجہ سے یہ ایلولائی متاثر ہوتے ہیں۔ تو جس میں پیپ ہے اس کو بھی دیکھ لے، اور جس ایلولائی میں پیپ نہیں ہے تو اس کو بھی دیکھ لے۔ تو پیپ جمع ہو جانے کی وجہ سے اس قسم کی بیماری یعنی پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ تو سیکنڈ نمبر نمونیا۔ اس کے بعد تیسرا ہے ہمارے ساتھ کولڈ، کامن کولڈ۔ کامن کولڈ، تو کامن کولڈ یہ ایک اور پرابلم ہے کامن کولڈ کا۔ تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ تو کامن کولڈ یہ ایک وائرس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس وائرس کو رائنو وائرس کہا جاتا ہے۔ یہ وائرس نوز، آئز، ماؤتھ اس کے ذریعے جسم میں داخل ہوتی ہے، اور اسے ہوتی ہوئی نوز، اس کے علاوہ آئی اور ماؤتھ سے ہوتی ہوئی یہ لنگز میں ریسپائریٹری سسٹم میں چلی جاتی ہے۔ وہاں پر یہ وائرس یہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، اس کی جو نسل ہے اس میں اضافہ ہوتی ہے، وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ آدمی کو سفر کرتی ہے۔ اس کے سمٹمز میں سور تھروٹ، کف، فیور، پین ان جوائنٹس اینڈ رنی نوز یہ شامل ہے۔ سور تھروٹ، کف، کھانسی، اس کے علاوہ بخار، پین ان جوائنٹس جوڑوں میں درد، اینڈ رنی نوز ناک کا بہنا، یہ سب سمٹمز کامن کولڈ میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس کی پریونشن ہم کس طرح کریں گے کہ ہم کس طرح اس کامن کولڈ سے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ تو اس میں واشنگ ہینڈ کے ہاتھوں کو وہ بار بار دھونا، اس کے علاوہ ایکسرسائز ڈیلی، ورزش کرنا، اوائڈنگ کانٹیکٹ وتھ انفیکٹڈ پیپل، اور وہ لوگ جس کو کامن کولڈ سے انفیکٹڈ ہوئے ہوتے ہیں،
تو اس سے اپنے آپ کو بچانا، اس سے کانٹیکٹ نہیں رکھنا۔ تو کامن کولڈ یہ ایک اور بیماری ہے ریسپائریٹری سسٹم کی، جو وائرس سے پیدا ہوتی ہے، اور اس وائرس کا نام ہے رائنو وائرس۔ یہ وائرس ایکسپائریٹری سسٹم میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اور کامن کولڈ پیدا کرتی ہے، یعنی یہ پرابلم پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ 4 نمبر ہے ہمارے ساتھ ٹیوبرکلوسس یعنی ٹی بی۔ تو یہ لنگس کی پھیپھڑوں کی ایک سیریس بیماری ہے، ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ اور اس کے کازز کیا ہے ٹیوبرکلوسس کے؟ تو یہ ایک بیکٹیریا سے پیدا ہوتی ہے۔ ٹیوبرکلوسس بیکٹیریا سے پیدا ہوتا ہے، اور اس بیکٹیریا کا نام ہے مائکو بیکٹیریا۔ یہ بیکٹیریا جب لنگز میں چلے جاتے ہیں تو یہ وہاں پر سپریڈ ہو جاتے ہیں، اس کی ملٹیپلیکیشن ہو جاتی ہے، وہاں پر تعداد میں زیادہ ہو جاتے ہیں لنگز میں چلے جانے کے بعد۔ تو جب یہ لنگز میں چلا جائے تو یہ کفنگ اینڈ سنیزنگ، کھانسی اور چینکنا یہ پیدا کرتی ہے، یعنی کفنگ اینڈ سنیزنگ کاز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے سمٹمز اور بھی ہے کہ پین ان چیسٹ، سینے میں درد، کفنگ، کھانسنا، ویٹ لاس، وزن کا کم ہونا، فیور، بخار، فٹیگ یعنی تھکاوٹ۔ اس کے علاوہ لاس آف ایپیٹائٹ، بھوک کا نہ لگنا، یہ ٹیوبرکلوسس کے سمٹمز ہے، یعنی علامات ہے کہ جب یہ علامات کسی میں ظاہر ہو جائے تو اس کو پھر ٹیوبرکلوسس جو پرابلم ہے وہ ہوئی ہوتی ہے۔ تو ٹیوبرکلوسس یہ ایک بیکٹیریم سے پیدا ہوتا ہے، اس کا نام ہے مائکو بیکٹیریم۔ یہ لنگز میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر سپریڈ ہو جاتے ہیں، وہ ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں، اور ملٹیپلائی ہو جانے کے بعد وہ آدمی سفر ہو جاتا ہے، اس کو ٹیوبرکلوسس لگ جاتی ہے۔ اس کی پریونشن کیا ہے؟ کس طرح ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیکٹیریم سے پیدا ہو جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا انوائرمنٹ یا جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ وہ کلین استعمال کر لیں، کہ اس کی صفائی زیادہ کر لیں۔ وہ خوراک کھائے جو فریز ہوا ہو۔ اس کے علاوہ جو پانی وغیرہ پیے یا اپنے ارد گرد کے ماحول کو وہ صاف ستھرا رکھے، تو ہم ٹیوبرکلوسس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ڈائیگرام کو کہ ڈیزیزز اینڈ نارمل جو لنگس ہے وہ آپ کو دکھایا گیا ہے۔ جو ڈیزیزز لنگ ہے، اس میں مائکرو آرگینزم موجود ہوتے، اس کی وجہ سے یہ لنگس انفیکٹ ہو جاتی ہے، متاثر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ نمبر جو پرابلم ہے وہ ہے اسموکنگ، کہ اسموکنگ کی وجہ سے، سگریٹ پینے کی وجہ سے بھی ہمارا ریسپائریٹری سسٹم یہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اسموکنگ کی وجہ سے لنگز میں ایئر پیسیجز وے میں جو نالیاں ہے یا ایلولائی ہے یا لنگز ہے، تو یہ متاثر ہو سکتے ہیں، ڈیمیج ہو سکتے ہیں۔ اور جو اسموکر ہوتے ہیں، سگریٹ پینے والے، اس کی بلڈ پریشر ہائی ہوتی ہے، شارٹ بریتھ ہوتی ہے، سانس لینا دشوار ہو جاتی ہے، فٹیگ یعنی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اور بھی اس کے پرابلم ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ سگریٹ نوشی جو اسموکنگ ہے یہ لنگ کینسر کا بھی سبب بنتی ہے۔ تو لنگ کینسر یہ بھی ایک خاص خطرناک بیماری ہے جو اسموکنگ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو اسموکنگ سے بچائیں، اسموکنگ نہ کریں، کیونکہ اسموکنگ سے مختلف قسم کے سیریس ڈیزیزز اور بھی پیدا ہوتے ہیں، جس میں لنگ کینسر ہے۔ آپ دیکھ لیں ڈائیگرام کو، تو اس میں ایک ہیلتھی لنگ اور ان ہیلتھی لنگ دکھایا گیا ہے۔ ہیلتھی لنگ کو دیکھ لیں، اس کے کلر کو، اور ان ہیلتھی لنگ کے کلر کو بھی دیکھ لیں کہ یہ انفیکٹڈ ہوئی ہے اسموکنگ کی وجہ سے، اس کی جو کلر ہے وہ تبدیل ہوئی ہے۔ تو اسموکنگ یہ ایک اور کاز ہے ریسپائریٹری سسٹم کے ڈیزیزز پیدا کرنے کے۔ تو یہ تھے 5 پرابلم ریسپائریٹری سسٹم کے، ایک استھما، دوسرا نمونیا، کامن کولڈ، ٹیوبرکلوسس اور اسموکنگ۔ یہ 5 پرابلمز تھے ریسپائریٹری سسٹم کے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
آج کے لیے آپ کا ہوم ورک ہے کہ رائٹ اینڈ میمورائز نوٹ آن پرابلم آف ریسپائریٹری سسٹم، کہ ریسپائریٹری سسٹم کے جو پرابلم ہے انہیں لکھنے بھی ہے اور میمورائز بھی کرنے ہیں اور انہیں یاد بھی کرنے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام۔